السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا وہ کراؤڈ کے لحاظ سے، لوگوں کی حاضری کے لحاظ سے اور جس طرح کا وہاں کراؤڈ تھا، وہ چارج تھا، وہ تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ کراچی نے کل یہ ثابت کیا ہے کہ وہ منی پاکستان بھی ہے اور کراچی کے لوگ سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، اور پھر جو کراچی فیصلہ کرتا ہے اس پر پورا پاکستان عمل بھی کرتا ہے۔ اگرچہ جلسہ کل تھا لیکن پرسوں بھی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ کل سحری کے وقت بھی بہت سارے لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے تاکہ وہ آگے اپنی من پسند جگہ پر بیٹھ سکیں۔ جس وقت عمران خان کی تقریر شروع ہوئی تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، انسانوں کے ساری سر نظر آ رہے تھے، اور پھر جب قومی ترانہ بجایا گیا اور لوگوں نے جس طرح پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کیونکہ عمران خان نے کراچی والوں سے یہ کہا تھا کہ بھلے آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو، آپ نے پاکستان کا جھنڈا لے کر آنا ہے، تو پھر ایک جو منظرنامہ تھا وہ بہت ہی دل کو لبھانے والا اور بہت ہی خوبصورت منظرنامہ تھا۔ پوری کراچی نے، سب لوگوں نے پاکستان کا قومی جھنڈے میں، قومی ترانے میں شامل ہو کر پاکستان کی یکجہتی کے ساتھ اپنی جو ایفیلیشن ہے اس کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کی ایک خاص بات بھی تھی کہ یہ جلسہ تو کراچی میں ہو رہا تھا لیکن پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کے تحت پورے پاکستان میں بڑی بڑی سکرینیں لگا کر پی ٹی آئی کے لوگ پاکستانی سارے دیکھ رہے تھے۔ لبرٹی چوک جو ہے، مارکیٹ جو ہے لاہور میں، وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ جلسہ دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح پشاور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، ملتان میں، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، لیاقت پور، خان بیلا اور ڈی جی خان، راجن پور، سرگودا، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، چھوٹے بڑے قصبوں میں، ہر جگہ پر بڑی بڑی سکرینوں پر لوگ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر یہ جلسہ گاہ جو ہے جلسے میں عمران خان کی جو تقریر ہے وہ سن رہے تھے۔ اس سے بڑی لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے۔ عمران خان نے بڑی کوئی نپی تلی تقریر نہیں کی بلکہ انہوں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں، انٹریکشن کیا ہے۔ ایک بات وہ کرتے تھے، پھر حاضرین سے پوچھتے تھے کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، پھر ان سے ہی اپنا سوال کا جواب دیتے تھے۔ مثلا ان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی یا نہیں، تو لوگوں نے کہا واقعی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت خلاف یہ سازش تھی۔ دراصل وہ پرسوں کی ایک پریس کانفرنس کا لوگوں سے جواب لے رہے تھے اور جہاں انہوں نے میسج کنوے کرنا تھا وہاں انہوں نے میسج کنوے کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح وہ عدلیہ سے بھی گزارش کر رہے تھے کہ اگر آپ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث لوگوں کو کیفر قتال تک پہنچا دیتے تو یہ حکومت نہ گرتی۔ پھر انہوں نے سے یہ بھی سوال کیا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھولنے کا کیا مقصد تھا، ایسا کوئی کرمنل جو ایکٹ تو نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اداروں کی بھی کسی کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں 6500 7000 جو جنگ افغانستان میں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کیا اور قوم کو یہ بتایا کہ میرے داد کنو والے کی طرف سے اور میری والدہ والی طرف، جو خاندان ہے والدہ کی طرف سے فیملی، اس میں سے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس دکھ کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہماری اتنی شہادتیں ہوئی ہیں 6500 افواج میں سے، اور 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، 400 ہمارے اوپر ڈرون کے حملے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر کی ہماری جو ہے وہ جو معیشت جو ہے ڈوب گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی امریکہ ہمیشہ ہمیں ڈو مور کہتا تھا، کبھی اس نے ہماری اس بات کو جو ہے نا اکنالج نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم مزید پھر کیوں اس کی جنگ میں جائیں۔ اگرچہ مجھے ایک صحافی نے جب سوال کیا کہ کیا آپ ان کو جو ہے وہ ایئر بیسز دیں گے، تو میں نے کہا بھی ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت سارا نقصان اٹھایا ہے، تو پھر میں کیوں اس کو جو ہے نا وہ ایئر بیسز دوں گا۔ تو ایک بہت اہم ترین بات تھی جو انہوں نے یہ سوال اٹھا کر جو ہے وہ دی۔ اسی طرح انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے، یہ بھی ایک اہم پیغام تھا۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے کسی ادارے کو
بالواسطہ یا بلا واسطہ پر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، اور یہ ان کی وزڈم کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت، یکجہتی اور بقا وہ ہماری فورسز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری فورسز نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پچھلے 20 سال کے دوران ہمارے بہت سارے جو ہے وہ فوجی وہ شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی دنیا کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی پاکستان ہے جو جہاں روزانہ خودکش حملے ہوتے تھے اور درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوتے تھے، اور پھر کس طرح ہماری فورسز نے اور ہماری سیویلین قیادت نے مل کر پاکستان کو دہشت گردی کے لعنت سے چھٹکارا دلایا۔ تو بہرحال اب جو ہے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو ان کا لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے آگے بھی بڑے بڑے شہروں میں جلسے کرنے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہوں گے، وہ پھر سندھ میں بھی ہوں گے، پھر انہوں نے ایک کال دینی ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کو انہوں نے ایک مرکز بنانا ہے، اور پھر ایسا جو ہے مرکز بنائیں گے جہاں پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ بھی جو ان کا ایک مطالبہ ہے، کل بھی انہوں نے وہیں کراچی میں 3 مطالبے رکھے ہیں کہ پہلا میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، اور تیسرا میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اسلام آباد میں بھی ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں بہت سارے جو ہے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہاں بھی الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ جو ہے کیا جائے گا۔ اور ملک میں بھی اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح کل پنجاب میں اسمبلی میں ہوا ہے، بڑی بدقسمتی سے ایک واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اسی طرح کا اگر سلسلہ چلتا رہا تو ملک کے اندر خانہ جنگی کسی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کو اس موجودہ دلدل سے نکالنے کے لیے نئے الیکشن کرائے جائیں، اور جو پی ٹی اے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک شہر میں جلسہ ہوگا، لیکن اس جلسے کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر پورے پاکستان کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے، تاکہ ایک اویئرنیس کی ایک لہر پیدا کی جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی اب تک بہت کامیاب جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، وہ اس قدر شدید دباؤ میں ہے کہ ان کے آپس میں بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ اب ایم کیو ایم جو ہے کل کے جلسے کو دیکھ کر بہت پیچھے ہٹ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اپنے بعض تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وفاقی کابینہ جو ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں پا سکی۔ اور جس طرح کل علی وزیر اور محسن داور نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہماری فورسز کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا ہے، یہ بھی موجودہ حکومت کے لیے جو نئی حکومت آئی ہے اس کے لیے ایک سر درد کی سی کیفیت ہے۔ بہرحال آگے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ کراچی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی بجائے پی ٹی اے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔